السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب ضلع جعفر آباد یوسی بنگو بند سے متاثرہ گوٹ شاہ بیگ جکرانی، گوٹ یار علی جکرانی، نوخاف جکرانی، قمر الدین جکرانی، وزیر خان جکرانی، علی شیخ جکرانی اور تمام جکرانی برادری متاثر ہوئے ہیں۔ حلقہ کے ایم این اے، ایم پی اے اور انتظامیہ سے درخواست ہے کہ یہاں بھی تھوڑا ریسکیو اور کچھ وزٹ کریں، آخر یہ لوگ بھی انسان اور آپ لوگوں کے ووٹرز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ میرا اپنا گوٹ نصیر خان کھوسا، گوٹ لاڑکان نزد رجحان جمالی، تاریخی لحاظ سے علاقے میں سب سے پرانا گوٹ ہے۔ مرحوم نصیر خان میرے بڑے چچا تھے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے چچا انتہائی شریف النفس، سچے اور کھرے انسان تھے۔ سیاسی حوالے سے چچا نے ہمیشہ رجحان جمالی کو اہمیت دی اور رجحان جمالی میں جب تک حاجی میر عبدالغفار خان جمالی اور الحاج میر ظفر خان جمالی کا دور رہا تب تک وفاداریوں کی اہمیت اور اپنے پرائی کی پہچان قائم رہی۔ اس وقت علاقے کے تمام معززین جن میں مرحوم چچا نصیر خان، میرے کزن عبدالحق خان، چاچا شاہن خان مندرانی، چچا گہنور خان جمالی، چچا محمد حسن خان جمالی، ماما نور محمد خان میگل، میر توکل علی خان جمالی اور کافی علاقے کے معتبرین کو سب اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جاتے تھے، سب کو یکساں نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اور اب 8 سال سے ہمارے گوٹ نصیر خان کھوسا میں ٹرانسفارمر، نہ کھمبے، نہ بجلی اور نہ ہی گیس کی سہولت، اور اب یہ طوفانی بارشوں سے آخرکار پورا گوٹ ہی متاثر ہو گیا۔ اتنا پرانا گوٹ کہ اس وقت پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا، سونی پور سے بیل گاڑی پر بھر کے لے جایا جاتا۔ بس ہم جمالی صاحبان سے یہی التجا کرتے ہیں کہ خدا را اپنے علاقے کے اپنے خیر خواہ لوگوں کو سنبھالے جیسے بڑے سنبھالتے تھے۔ انتظامیہ جتنا بھی سنبھال لے ٹھیک ہے، لیکن یہ سب لوگ آپ کے اپنے ہیں، ان کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، آج ہی سے نہیں تو اب نہیں تو پھر کب۔ السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان دھنی کمار پریانی، روہی کمار اور کم سن ننا ترن کمار اپنے دیگر نوجوانوں کے ساتھ پہلے دن سے ہی بارش اور سیلاب متاثرین میں صبح و شام پکا پکایا کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں غریب بھائیوں کی مدد کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ لیار سے۔ اوسطا محمد اور ڈیرہ لیار سے ملانے والے شاہراہ بند مظاہرین کا کہنا ہے کہ تخت رجحان ہم سے ناانصافی کر رہا ہے، اپنی فصل کو بچانے کی خاطر تخت رجحان نے ہمیں تباہ کر دیا۔ انتظامیہ مذاکرات کرے اور روڈ بحال کرے، عوام بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ بلوچستان ڈوب چکا ہے اور پوری قوم اس وقت ایک تشویشناک صورتحال میں مبتلا ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے ان کی مدد کریں، گرم کپڑے، جوتے، ادویات اور اشیاء خوردونوش وغیرہ فراہم کی جائیں، ان سے جتنا بھی ہو سکے مدد کریں، مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بلوچی بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ مراد جمالی حدیبیہ جمالی پٹ فیڈر کے پشتوں کو مضبوط کر کام اور کینال میں سیلابی پانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر ایس ڈی او ممتاز علی سومرو پانی کی صورتحال کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ الکحاف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین پیر حافظ محمد ابراہیم نقشبندی کی ہدایت پر الکحاف ایجوکیشنل ٹرسٹ سندھ بلوچستان کے نگران اعلیٰ مولانا فخر الدین زاری ریلیف ٹیم کے ساتھ سندھ و بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جعفر آباد، نصیر آباد، شکارپور، سکھر اور لاڑکانہ میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ متاثرین سیلاب میں راشن، کپڑے، خیمے اور ادویات کی تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر پکا پکایا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ لیار، جھٹپر اور یوسی جھڈیر گوٹھ حضور بخش ڈوم کی ضلع جعفر آباد راشن ٹین تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کھوسا، ڈاکٹر صفدر مستوئی، ڈاکٹر فدا حسین مستوئی نے
سیلاب متاثرین مریضوں کا چیک اپ کیا اور ادویات فراہم کی۔ الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ سندھ بلوچستان کے نگران اعلیٰ مولانا فخر الدین زاری نے کہا کہ متاثرین سیلاب میں الکحف سیلاب متاثرین پروگرام کے تحت 500 راشن بیگ، 200 خیمے، ادویات تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جس میں علاج اور ضروری ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ مولانا فخر الدین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متاثرین کو یقین دلایا کہ کراچی سے مزید امدادی سامان پہنچا دیا جائے گا۔ جامعہ مظہر العلوم حمادیہ کراچی کے ناظم تعلیمات الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ سندھ بلوچستان کے نگران اعلیٰ مولانا فخر الدین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سینکڑوں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اہل خیر حضرات اور پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین سیلاب کے دل کھول کر امداد کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔